جب وہ آئے تو کیا بات چل رہی ہے؟ ٹینشن کی. تو انہوں نے ایک ہی جملہ بولا. انہوں نے کہا جو اپنی شان سے پرے ہوا وہ پریشان ہوا. کاش یعنی کہ نہ بھی تقریر کریں نا، اسی جملے میں سارا کچھ ہے. یعنی یوں سمجھو انہوں نے کوزے میں دریا بند کر دیا. مومن کی شان کیا تھی؟ کیا شان تھی مومن کی؟ کہ یہ نیکی کی دعوت دے گا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اسے جو تاج دیا ہے حضور کی وجہ سے ملا. یہ بہتر امت ہے. اس کا کام کیا ہے؟ تمہیں نیکی کرتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے. یہ بھائیوں کا آگے کانٹے نہیں بچھاتی. یہ اس امت کی شان نہیں ہے. یہ باپ کو پریشان کرنا یہ امت ہی ہے. یہ حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، ماں باپ پریشان ہے، زمانے والے پریشان ہیں، دونوں بری نہیں چھوڑتا، فراڈ نہیں چھوڑتا، رشوت خوری نہیں چھوڑتا، سود خوری تعلق اپنے قائم کرتا، غیبت نہیں چھوڑتا، چغلی نہیں چھوڑتا، حسد نہیں چھوڑتا، کینہ نہیں چھوڑتا. اور پھر اسی جگہ پہ آ کر بھی ریاکاری، جنازے میں بھی ریاکاری ہم نے دیکھا. منہ دکھانے کے لیے آئے. وہ اگر نہ فرض نمازیں گھر میں نہیں پڑھی، ظہر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی، کراچی سے جنازہ پڑھنے آیا پانچوں نمازیں نہیں پڑھی. اور کس کا جنازہ پڑھنا ہے؟ خدا کے بندے کے. بتاؤ یہ فرض تھا تم پہ کہ وہ فرض تھا جو راستے میں چھوڑا؟ گھر میں فجر کی نہیں پڑھی لاہور میں، اور یہاں کے دوپہر کی جنازہ پڑھ لیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی شان سے دور ہوئے. یہ جو پھکے لے کے کھا رہے ہیں، جو ڈاکٹروں کی طرف دوڑے ہیں، کبھی ادھر ذلیل ہوتے ہیں، سکون نہیں ملتا. کیا سکون گولیوں میں ملتا؟ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ سکون گولیوں میں ملتا ہے. ظاہر تو آرام ہوتا ہے. اندر کا جو پنچھی ہے نا وہ تڑپتا، اندر کا پرندہ تڑپتا ہے. کاش کوئی اہل اللہ مل جائے تو پھر آپ کو سنائے وہ کیا کہتا ہے کہ میری جو غذا ہے یہ برگر نہیں ہے، میری غذا نافرمانی نہیں ہے، میری غذا اللہ کا ذکر ہے، میری غذا آمنہ کے لال کی اطاعت ہے، میری غذا حسن اخلاق ہے، میری غذا عبادت ہے. یعنی جس شعبے میں بھی ہو، شریعت نے منع نہیں کیا، دین نے منع نہیں کیا. کاروبار کرو، سب کچھ کرو، والدین کو ملو، عزتیں کرو، بہنوں کو ملو، سب کو ملو، لیکن ایک پابندی لگائی ہے، جس سے بھی ملنا ہے میری وجہ سے ملنا ہے، اور اس سے جو بھی سلوک کرنا ہے میری اطاعت میں رہ کے کرنا ہے. کھانا پینا بھی ہے ایک حد میں، چلنا بھی تو ایک حد میں، بیٹھنا تو بھی ایک حد میں، رشتہ داری بھی ایک حد میں. حد کراس نہیں کرنی. سارا زمانہ پھر لو، جتنا مرضی کر لو، ہر گھڑی ہر لمحہ رب کا نور ہوگا، بیٹھا زمین پہ ہوگا، حاضری ہر شے لائے لگ جائے گی. اس لیے انہوں نے کہا کہ جو اپنی شان سے پرے ہوا وہ پریشان ہوا. کیونکہ نہ خود نیکی کرنی ہے تو دوسروں کو نیکی دینا کے اندر حکم دینا تو بڑی دور کی بات ہے کہ خود بھی نیکی کرے گی اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے گی، خود بھی برائی سے بچے گی اور لوگوں کو برائی سے بچائے گی. تو جو اس سے ہٹا وہ اپنی شان سے ہٹ گیا. اب میرے پاس وقت نہیں مگر میں حدیث سے بات پڑھتا کہ اس امت کی کتنی شان ہے اور کون کون سی اس کی شان بیان کی گئی. اور جب ہم نے دیکھا جائے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ وہ جو حدیث پاک میں شان آئی ہے وہ کہاں ہے؟ ہم دوسرا کاری نہیں دیں، ہم تو ہٹ ہی گئے ہیں. ہمارے لیے تو رمضان میں بھی نماز پڑھنا مشکل ہے، جہاں دل بالکل نرم ہو جاتی ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، دل نرم ہوتی ہے. اس میں بھی دیکھا ہے آہستہ آہستہ لوگ کٹتے جاتے ہیں، اینڈ میں پھر وہی نمازیں رہ جاتی ہیں جو چند کے چند. کسی پہ کرم ہو تو پھر اعتکاف داس میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد محترم نظر ہی نہیں آتا. وہ خدا کے گھر میں کلمہ بیٹھ جائے بندہ انمول ہو جاتا ہے تو 10 دن بیٹھے رب کے لیے پھر بھی پکوڑے ہی رہے. اور کل کون سا اعتکاف بیٹھا کو رب کے لیے تو آؤ نا. آپ میرے لیے آؤ، مجھے راضی کرو تو میں خالی نہ کروں، جتنا ہو سکتا ہم اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کریں گے. آپ میرا گھر صاف کر دو بغیر کسی معاوضے کے کرو تو میں چاہوں گا دل دے دو. دیکھو میں نے کہا بھی نہیں، بن کہے میرا کر. اس نے صاف کیا، اس نے کچھ سمجھا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے. ہم کیا ہیں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ تو رب کو راضی کرنے کے لیے آ جائے اور اس کا گھر آباد کر دے. بتاؤ رب اسے کتنا عطا فرمائے گا، کتنا اسے نوازے گا، اسے دور کر دے گا. صرف دوری کی وجہ ہماری اپنی ہے. ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ غور کرنا پڑے گا ہمارا مائنڈ کیسا ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں کس سوچ سے جاتے ہیں. اس لیے ہمارے شیخ صاحب سب سے زیادہ زور مائنڈ پہ دیتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں خواجہ خواجگاں خواجہ گوہر الدین اویسی علیہ رحمۃ الرحمان کے بعد جب کوئی آتا تھا اور ملاقات کرتا تھا تو آپ اسے پوچھتے تھے بیلیا تیرے خیال کا کیا حال ہے. اور شیخ القرآن اللہ عبدالغفور ہزاروی صاحب پوچھتے حضور لوگوں کے بعد جب آتے ہیں طریقہ یہ ہے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ بیلیا تیری صحت کیسی ہے، تیرا حال کیسا ہے، لیکن آپ کہتے ہو تیرے خیال کا حال کیا ہے. آپ نے کہا مولوی صاحب خیال ٹھیک تو حال ٹھیک. کاش آپ سمجھے اس بات کو. خیال ٹھیک ہونا، مٹی کو بھی آنا سونا بن جاتا ہے، اور نیت بری ہونا سونا بھی مٹی بن جاتی ہے، برکت بھی چلی جاتی ہے.
نیت ہی بس کی ہے چیز کی برکت اٹھ جاتی ہے، اور نیت ہی کی ہے برکت نہیں ہے تو برکت آ جاتی ہے۔ صرف اس مائنڈ کو ہم نے پڑھا ہے، ایمان بھی مائنڈ ہی ہے، یقین کرنا، یقین کو ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، یقین کو ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے، یقین دل کی ایک صفت ہے، یہ جتنی بڑھتی ہے اتنا ہی بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان اندر کتنا کلیئر ہے، یہ کیسا رب کو مان رہا ہے، کس انداز سے مان رہا ہے، کس انداز سے مانتا ہے، جتنا زیادہ اندر سے مانتا ہے اللہ پاک اس کے عمل پہ اتنی زیادہ اسے عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کس پہ؟ سوچ پہ۔ تو کہا جو اپنی شان سے پرے ہوا وہ پریشان ہوا۔ حدیث پاک میرے ذہن میں آئی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، فرمایا اپنے مردوں کی خوبیاں یاد کرو۔ کیا کرو؟ آج دیکھو نا کیسا دور جا رہا ہے، سب سے زیادہ غیبت کا دروازہ جس سے کھلا ہے نا اب، اور شیطانیت کا، وہ موبائل ہے۔ غیبتیں کر لو جتنی مرضی، اور ان کی عزت خراب کر دو، اسے ڈیگریڈ کرو، اعتراف کرو، بدتمیزی کرو، یہ کیا ہے؟ موبائل۔ افریقہ پہنچا کے اسے بھی آگ لگا دو، امریکہ پہنچا دو، اس کے متعلق بدزن کرو، اس کی غیبتیں کرو، اس کے متعلق ایسا کرو۔ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس لیے ہم بار بار میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، خالہ کا بھی ادب کریں گے، چچاؤں کا بھی ادب کریں گے، پھوپھیاں کا بھی ادب کریں گے، اگر انہیں دین کا نور مل جائے۔ دیکھو مرنے کے بعد حضور فرما رہے ہیں ان کی خوبیاں یاد کرو، تو زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ جب وہ زندہ، اب تو وہ فوت ہو گیا، لیکن اب جب آپ برائی کرتے ہو تو رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے، ہوگی کہ نہیں تکلیف؟ انہیں تکلیف ہوگی۔ جب کہوں گے نا تمہارے ابا جی ایسے تھے، فلاں ایسا تھا، یقیناً بیٹے کو تکلیف ہوگی، چچا کو بھی، بھائی کو بھی تکلیف ہوگی، بہن کو بھی تکلیف ہوگی کہ دیکھو وہ تو چلے گئے ہیں، لیکن ان کی شریعت نے مرنے کے بعد بھی یہ فرمایا ان کی برائیاں بیان نہ کرو، مرنے کے بعد بھی اچھائیاں یاد کرو۔ جو تمہیں خوبی یاد ہے، نماز پڑھتے تھے اس کا ذکر کرو، روزہ رکھتے تھے ذکر کرو، بھائی بہن کا کندھا بنتے تھے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، انہیں نوازتے تھے، لوگوں کا دل جیتے تھے، یہ اس کی شان بیان کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو، رب کا کرم تم پہ بھی ہو جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ زبان روکو، کیا کرو؟ جہاں بولنا وہاں بولو، یا نہیں بولنا وہاں نہ بولو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ ابھی تو ہمارے ہاں مسلمان محفوظ، مجھ سے پوچھو، اپنے آپ کو پوچھو، غور کرو کتنے مسلمان ہم سے محفوظ ہیں، بلکہ بعض وہ ہوں گے جن کے ماں باپ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ حالات بن کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہاتھ کا ذکر کیوں فرمایا اور زبان کا؟ باقی اعضاء کہاں چلے گئے کہ باقی اعضاء سے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن زبان اور ہاتھ کا ذکر کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا کہ سب سے زیادہ تکلیف اس زبان سے دی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف ان ہاتھ سے دی جاتی ہے۔ تو جب ان سے جن سے زیادہ تکلیف دی جاتی ہے ان سے نہیں دے سکتا تو پھر باقی اعضاء سے کیسے دے سکتا ہے؟ یہ جامع ہے اس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوش خان کی کیا کرو؟ خوبیاں بیان کرو۔ پتہ ہے خوبی بیان کی تھی تو آپ واجب ہو گئے۔ آپ کو کیا چاہتا ہے مجھے بتائیں، آپ تھوڑی سی زبانیں لا دیں، اس کی خوبی بیان کرتے، غیبت کر کے کیا کریں گے آپ؟ نقصان کس کا ہوا؟ اپنا۔ تباہی کس کی ہوئی؟ کتنا عقل مند ہے وہ شخص جو دنیا میں بھی نقصان کر لے، آخرت میں نقصان کر لے، ایک چھوٹا سا لوتھڑا ایسے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو مجھے زبان یہ جو دو جبڑوں کے اندر ہے اس کی، اور یہ جو ناف کے نیچے دو پہلوؤں کے اندر ہے اس کی گارنٹی دے دینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کس کی گارنٹی دیتا ہوں؟ جنت کی۔ کیوں؟ یہ تو ایسی ہے، اللہ پاک کی بچائے، اس میں تو جانا بھی نہیں پڑتا۔ جیسے میں نے بتایا موبائل پہ بولے گا، آگ لگا دے گا، یہ وہ کلیشن کوپ ہے کہ یہ اتنی بڑے پریشر کے ساتھ، بڑے سیٹنگ کے ساتھ اسے چلانا پڑتا ہے، بولا ہی ہے آگ لگا دی، دل زخمی کر دی ہے۔ اور پھر اس سے ایسا دل زخمی ہوتا ہے کہ بعد اب ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے پھر بھی یاد رہتا ہے اس نے مجھے اس وقت شرمندہ کیا تھا، پھر وہ نسلوں میں بھی چلتا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ بندہ تباہ ہو جاتا۔ ہم نے پڑھا، اولیاء کو ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کس انداز سے مخلوقیت دی تھی۔ یہ تو بڑی اونچی بات ہے۔ ابوبکر شبلی شہزاد رحمۃ اللہ بوستان ثانی میں لکھتے ہیں، یہ آپ کی فارسی میں کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر شبلی علیہ الرحمہ وہ توڑا لے کر آئے نا، تو آپ کو پتا اس وقت توڑ میں گندم یہ چیزیں ہوتی تھی، گھر میں رکھا تو اس میں چونٹی بھی آتی، رات کو دیکھا تو چونٹی بے جان تھی، پوری رات نہیں سوئی،
کہ چونٹی کو تکلیف ہو گئی ہے اسے میں گھر سے بے گھر کر دیا، حالانکہ قصدن کیا ہی نہیں۔ جن کی تربیت ہوئی، جن پہ رب راضی ہوا، وہ تو چونٹی کی تکلیف کو بھی سمجھتے، پوری رات نہیں سوئے، صبح اٹھے اور چونٹی کو لیا، جہاں سے وہ لیا تھا وہاں جا کے چونٹی کو چھوڑا۔ آپ سمجھتے ہیں اصل یہ دولت ہے کہ آپ وہ عمل کرو جس سے دوسرے کو فائدہ ہو۔ زبان بھی استعمال کرو، ابا جی ہیں، ہو جاتی ہے غلطیاں، کیوں نہیں ہوتی، لیکن انداز صحیح ہونا چاہیے، بڑے پیار سے محتاط انداز کے ساتھ ان سے، نہیں آپ تو بڑے ہیں، آپ تو یہ آپ کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، یا اس وقت نہیں تو ٹھہر کے کر لو، لیکن انداز اور اخلاق وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ بات بھی کرے تو پتھر سر پہ مارے، تو کیا ہوا، سچ بھی ہو نا تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی اجازت بھی نہیں ہے کہ تمہارا اخلاق ایسا ہو، سچی بات بھی کرو تو ڈنڈا مار کے کرو، نہیں، سچی بھی کرنی ہے تو پھر بھی اخلاق کا دائرہ ہے۔ والدین بڑے ہیں تو بھی بڑے، علماء بڑے ہیں، آئمہ بڑے ہیں، اساتذہ بڑے ہیں، بڑا ادب اور چچا تائی کے رشتے بڑے ہیں، اخلاق کا دائرہ نہ ہٹے، جو بھی بات کرنی ہو پھر بھی محتاط پیار سے، کہ میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اس سے شیخ الدین تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم نیکی نہیں کر سکتا تو بدی بھی نہ کر۔ نیکی، یہ جو آپ یہاں آئے کس لیے آئے، نیکی کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں ہمارا بھائی ہے جو کیا ہے، ہمارے بزرگ کیا جو کیا، کسی کا باپ ہوں گے، کسی کا بھائی ہوگا، ایسا تعلق ہے ایمانی، یہ ہمدردی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دعائیں کرنی ہے نا، لیکن اللہ آپ کو اتنا دیتا ہے کہ مرنے والے کو اتنا نہیں دیتا جتنا ہمدردی سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور دعا کر دیتا ہے، مالک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میں آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، یہ جو میں نے حدیث رواں پڑھی ہے، اس کے ساتھ دیکھو نا، میں جو عرض کر رہا تھا اسلام میں ہمدردی ہے، کیا ہے بولے ذرا سارے، روزہ تو میں نے بھی رکھا ہوا، تراویح میں نے بھی پڑھا دیا، رات ہے، آج تو میں جمعے میں بھی بیان کر کے آیا ہوں، تو اللہ کا فضل ہے، تو آپ بولا کریں، اگر اللہ کے ذکر کے لیے بولنا تو پھر یہ زبان کس لیے؟ اگر رسول اللہ کے ذکر کے لیے بولنا تو آٹھ کے پھینک دینی چاہیے، ہے ہی اللہ اس کے رسول کے، بس ختم، اس کے آگے کوئی نہیں، یہ زبان گواہی دے گی آپ کی قیامت کی تھی، جب اللہ کے لیے بولو گے یہ بولے گی مالک تیرا ذکر کیا تھا، تیرے محبوب کا ذکر کیا تھا، سچ بات اس سے نکلی تھی۔ اسلام سارے کا سارا کیا ہے، ہمدردی، خیر ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ہم سارے مسلم ہیں تو ہمارے اندر ہمدردی کیوں نہیں آتی؟ جواب یہ ہے کہ ہمدردی اسلام اندر نہیں اترا، ٹائم تو ہم کر لیتے ہیں مجھ سمیت، گفتگو ہم بڑی کریں گے، گفتگو میں تو ہم عرش پہ بھی پہنچ جائیں گے اور کردار میں ہم زیرو نہ کریں، تو اسلام اندر نہیں اترا۔ اسلام جس کے اندر اترتا ہے نا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ رشتہ ہے، اس کا طور طریقہ، اس کا چلن آنا جانا لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، دیکھو انداز کیا ہے، کیونکہ مدنی انداز ہو گیا۔ جس کے اندر اسلام اترتا ہے وہ حضور کا غلام ہو جاتا ہے، وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزرتا ہے، تو جو سنت مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلتا ہے نا، اس پہ جو دے دو سے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بات کی قسمت میں نہیں ہوتا، لیکن جن کے دل صاف ہوتے ہیں انہیں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اسلام سارے کا سارا کس چیز کا نام ہے؟ ہمدردی کا نام ہے۔ اب دیکھو مجھے یہ بتاؤ، آخری بات ہے، اب دیکھیں آپ جب نماز پڑھتی ہیں آخر میں ایک دعا کرتی ہیں، وہ سارے کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی، یہ تو سب کو آتی ہے، اینڈ بھی کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے مالک مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے اور جنہی مومنین کو بخش دے، یہی دعا ہے نا؟ اچھا جب سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے طرف جتنے بھی دائیں طرف ہیں ہماری سب پہ رحمتیں ہوں، سب پہ برکتیں، اور اس ٹائم جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو سلام ہے، سب پہ رحمتیں ہوں، سب پہ برکتیں ہوں۔ امام کے پیچھے ہے تو کہتے ہیں امام صاحب پہ بھی ہوں، اور اگر وہ بائیں طرف سے ادھر پڑھتا ہے تو پھر امام صاحب وہ ادھر سے کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اب بھی نماز میں بھی آپ نے دعا دی ہے، نماز میں نہیں دی دعا، آپ نے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، اور جب سلام پھیرتے تو پھر دعا دیتے ہو، کس کو دے رہے ہو؟ بھائیوں کو دے رہے ہو۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ جب جنازے میں آپ پہنچتے ہیں تو جنازے میں آخری دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا ومیتینا وشاہدنا، مردوں کے لیے بعد میں دعا کرتے ہو، زندہ کے لیے پہلے کرتے ہو۔ آپ کہتے ہو اللہم اغفر لی حینا، اے اللہ سارے زندہ نو بخش دے، ومیتینا، ایک نہیں جتنے بھی فوت ہو گئے سب کو بخش دے، اور جتنے بھی زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، وہ غائب ہیں تو ان کو بخش دے، جو حاضر ہیں ان کو بھی بخش دے، جو بڑے ہیں ان کو بھی بخش دے، جو چھوٹے ہیں ان کو بھی بخش دے، جو مذکر ہیں ان کو بھی بخش دے، جو مؤنث ہیں ان کو بھی بخش دے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو چاہتا ہے، دیکھو تم نہیں بھی چاہتے تو تمہاری زبان پہ جاری ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف مرنے تک نہیں بخشنا، وہ بھی کہتے ہیں رب اجعلنی،
کہتے ہیں کہ نہیں دعا سلام کر کے کیا کہتے ہیں؟ ادھر دشمن بھی ہوگا نا کہیں گے رحمت اللہ، اس سے سمجھ نہیں آ رہی. اسلام پڑھے، کوئی اسلام کو سمجھے، اس کو معنی کا پتہ چلے، اسے مطالعے کا پتہ چلے، تو وہ تو گردن جھکا دے. مالی تو چاہتا ہے کہ معاف کرے، اور تو نے نماز میں بھی رکھ دیا، تو نے نماز پھر سلام پہلے میں بھی رکھ دیا. جب ملاقات کرے گا پہلے سلام پھر کلام. پہلے یہ حدیث کا مفہوم رکھ رہا ہوں، پہلے سلام پھر کلام. وہ تیرا بھائی ہے، کسی شیخ سے نہیں ملنے لگے، کسی کافر سے نہیں ملنے لگے، کسی مرتد سے نہیں ملنے لگے، تیرا بھائی ہے، پہلے سلامتی کی دعا کر. کیا مالک اس کا مال بھی کی حفاظت بھی فرما، مالک اس کی عزت کی بھی حفاظت فرما، میرے سے بھی محفوظ ہے مالک، تو بھی اسے محفوظ رکھنا. یہ سلام ہے. اور پھر جنازے میں بھی ہم اپنوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بخشنا نہیں. ہم نے کہا آپ نے اسلام کو پڑھا نہیں، آپ نے سمجھا ہی نہیں. کاش آپ ہمارے پاس بیٹھے، آپ ہم پتہ ہے اسلام کی روح، تو پھر آپ سمجھیں کہ رب یہ چاہتا ہے کہ ہم بخشیں، تو پھر جو رب چاہتا ہے اسی میں خیر ہے. تو جب یہ سمجھ کے ان کے لیے دعا کرتا ہے نا، رب انہیں بخش دیتا ہے، رب انہیں پہ کرم فرما دیتا ہے. تو یہ صرف ختم پہ دعا نہیں ہے، ہماری تو ہر نماز میں دعا آتی ہے. بلکہ میں ایک نسخہ آپ کو بتا دوں، آپ کیا کریں. میں نے پڑھا بزرگ دین کو، وہ دین میں 70 مرتبہ تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. کتنی مرتبہ؟ اپنے لیے تو سارے کرتے ہو، کمال تو یہ ہے کسی کے لیے کرو، کمال یہ ہے کسی کا درد رکھو. جیسے ختم کے لیے آئے ہو تو کسی کے لیے آئے، کوئی درد رکھتے ہوئے آئے ہو، کسی بھائی کا درد ہے تو درد لے آیا ہے. یہ درد بندے کو بہت بلند کرتا، یہ خیر خواہی کا جذبہ بھائی کے لیے بہن کے لیے بہت بلند کرتا ہے. صوفیہ سمجھے ہیں، سارے نبیوں نے مومنین کے لیے دعا کی. پڑھو سارے قرآن پڑھ کے دیکھو، حدیث پڑھ کے دیکھو، اور حضور نے کتنی دعا کی. حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا محبوب واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، محبوب مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. اللہ نے اپنے محبوب کو بھی حکم دیا کہ مومنین کے لیے دعا کرو. تو اب صوفیہ وہ دعا کرتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے جن کے دل روشن ہونے پوچھو، جب وہ مومنین کے لیے درد رکھ کے دعا کرتے رب دیتا کیا؟ رب کرم کتنا فرماتا ہے. جب آپ بھائی کے لیے کرو گے نا، رب بہت دے گا. اب جب بار بار اس نیت سے کہ میرا بھائی ہے، یہ نہیں کہ مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے، بس یہ ہو کہ رب مل جائے. رب راضی ہوتا ہے کہ بھائی کے لیے کانٹے نہ بچھائے، کانٹے صاف کرے، ان کا بازو بنے. جیسے اپنے لیے مغفرت چاہتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے چاہے، جیسے اپنے لیے ہدایت چاہتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے چاہے، جیسے اپنے لیے ظاہری سہولت چاہتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے سہولت چاہے، جیسے اپنے بیٹوں کے لیے چاہتا ہے کہ یہ بھی دنیا میں کامیاب ہو جائے، دوسرے بیٹے وہ بھی اپنے ان کے لیے بھی چاہے. یہ چاہت، یہ جذبہ اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ اتنا دیتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی میٹر نہیں کہ ہم گن کے بتا دیں کہ ہم کتنا عطا فرماتا ہے. اس لیے کوشش کیا کرو، بار بار دعائیں دیا کرو. کیا کیا کرو؟ جب یہ دیکھا نا بات کہتے ہیں کہ دعا کوئی فائدہ نہیں دیتی. کیا کہتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں دیتی. تو میں آپ سے ملوں نا تو آپ مجھے کہیں گے کر سا دعا کرنا. جو نہیں نہ مانتا وہ بھی کہے گا کر سا دعا کرنا. تو آپ کیا کہہ رہے ہو گے؟ تسی ساڑھے سے دعا کریے. اچھا اللہ تیرے مہربانی فرمائے. کو خدا کے بندے ابھی تو کہہ رہا تھا کہ دعا فائدہ نہیں دیتی، تو پھر کیوں کہہ رہا ہے دعا کرو؟ اچھا زندوں کو فائدہ دیتی ہے، مردوں کو فائدہ نہیں دیتی. وہ کون سی دعا ہے کہ جو زندوں کی فائدہ دیتی ہے؟ دعا رب کی عبادت ہے، دعا رب کی عبادت ہے. لیکن اللہ نے بھی حکم دے رکھا ہے زندہ ہو فوج شکان ہو تم دعائیں کرو، اللہ تمہیں نوازے گا. اس لیے ایک دوسرے سے دعا دیا کرو اور دعا کروایا بھی کرو کہ انہیں کہا کرو ہمارے لیے دعا کرو. کیونکہ وہ جس زبان سے دعا کرے گا وہ آپ کی زبان نہیں ہوگی، آپ کی زبان سے گناہ ہو گیا ہوگا، لیکن اس کی زبان سے آپ کی طرف سے گناہ نہیں ہوگا. لہذا آپ کے لیے جب دعا کرے گا اللہ پاک وہ دعا بھی قبول فرما دے گا. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مرحوم کی کامل کوششوں کو مغفرت فرمائے. اللہ واحد